بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد جامع مسجد النور کے خطیب محترم حضرت علامہ مفتی قمر حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں اسٹیج پر موجود ہے، جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام، اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے معزز و مکرم اراکین و عہدیداران اور اس اجتماع میں شریک و موجود میرے تمام قابل احترام دینی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امریکہ میں جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میری معلومات کے مطابق نارتھ امریکہ میں یہ جامع مسجد النور اہل السنہ والجماعہ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ سب سے بڑا صرف اس معنی میں نہیں کہ اس کی عمارت بڑی ہے یا اس کی جگہ بڑی ہے۔ ہمارے ہاں عربی میں بڑا پن دو اعتبارات سے ہوتا ہے، ایک کمیت کے اعتبار سے کوانٹیٹیولی اور ایک کیفیت اور معیار کے اعتبار سے کوالیٹیٹیولی۔ آپ پہلے کو انگریزی میں the large کہہ سکتے ہیں اور دوسرے معنی کو تعبیر کرنے کے لیے the great کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ مرکز جو ہے کبیر بھی ہے اور اہل سنت کے لیے عظیم بھی ہے، کیونکہ عظیم معیار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور معیار کے لیے ضروری ہے کہ صرف خوبصورت در و دیوار ہی نہ ہو، عمارت ہی نہ ہو، بلکہ وہاں دینی قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے قابل اعتماد اور مستند اور ثقہ عالم دین بھی موجود ہو۔ تو اس لیے میں
اس مرکز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور حال ہی میں نے اپنے اس امریکہ کے دورے کے حوالے سے 2 آرٹیکل بھی لکھے پاکستان کے اخبار دنیا میں، تو اس میں نے اس مرکز کا اسی وصف کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اور اب حالانکہ ابھی میرا یہاں آنا نہیں ہوا تھا، اور اب چونکہ یہاں دینی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، تو میں اسے مزید قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور صمیم قلب سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کے فیضان میں اور اضافہ فرمائے۔ اور ویسے بھی آپ حضرات نے تدریس کے لیے فیضان مصطفیٰ صاحب کو رکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں لفظاً و معناً دونوں اعتبار سے اگر یہ فیضان جاری رہے تو اچھی بات ہے۔ میں پاکستان کے ایک اخبار دنیا کے ایڈیٹوریل پیج پر ہفتے میں 2 کالم بھی لکھتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، UK میں پڑھتے ہیں اور مجھے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور جو جنگ اخبار ہے اس کے جمعہ ایڈیشن میں مذہبی سوالات کے جوابات بھی دیتا ہوں، اور اس میں ان مسائل کو ترجیح دیتا ہوں کہ جو جدید دور کی ضرورت ہے، جس میں فقہ مالیات بھی ہے اور معاملات بھی ہے اور دوسرے امور بھی ہیں۔ تو آج کل چونکہ انٹرنیٹ ایڈیشن اخبارات کے یہاں دستیاب ہیں اور جو حضرات اردو پڑھ سکتے ہیں تو وہ موقع ملے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی مجدد دین و ملت رحمہ اللہ تعالی و نور اللہ مرقدہم کے بارے میں بھی 3 کالم لکھے تھے، ایک مختلف زاویے سے۔ تو ویسے تو وہاں رنگین ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ تجربہ ہوا کہ جو ایڈیٹوریل پیج کا فیڈ بیک ہے یا اس کو جو پڑھنے والے انٹیلیجنشیا ہے وہ نسبتاً مختلف ہے، اور وہ تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں دونوں طرح کا فیڈ بیک آتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی 1 سے زائد کالم لکھے تھے، اس کا بھی فیڈ بیک مجھے آیا، اور مجھے اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جو ہم سے اتفاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، اور جو اختلاف کرتے ہیں تو میں اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تاکہ ہمیں دوسروں کے خیالات جاننے کا موقع ملے اور ہم اپنے موقف کو دوسروں تک اچھے انداز میں پہنچا سکیں۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو ہماری گریجویشن کی جو انگلش کی کتاب تھی اس میں تھا کہ ایز ادر سی اس، ہم بچشم غیر۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہمیں کیا سمجھتا ہے، ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے، یا ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی ریزرویشن یا کوئی وجہ اختلاف میں معقولیت ہے تو اس پر اس کو مطمئن کرنا یہ بھی ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ میرا چونکہ میڈیا سے واسطہ رہتا ہے
हमारे वाइजों का मिजाज होता है अपने लोगों को एंजॉयमेंट देना, दूसरों पर टांट करना या तंज करना। मैं ये नहीं करता। मेरा मिजाज ये है कि अगर मैं किसी से डिबेट भी कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट वो नहीं होता, बल्कि वो लाखों या करोड़ों नाजरीन देख रहे हैं, वो हमारा टारगेट होते हैं, ताकि उन तक हमारा पॉजिटिव और मुस्बित पैगाम जाए और फिर वो जज कर सके और फैसला कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ मैं आया तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मुज़ाकरात के बारे में क्या राय है। तो ये जो अभी सिलसिला चल रहा है, तो मैंने अभी इसी सफ़र के दौरान मुज़ाकरात का कोहे गिरां के उन्वान से लिखा है और मैं वापस जाऊँगा तो वो इंशाअल्लाह छप जाएगा। तो जिनको दिलचस्पी हो वो उसको देख लेंगे कि इसके कौन कौन से मुख्तलिफ ज़ाविये हैं और किस किस तरह के ख़तरात इसमें मुज़मर हैं। तो उस हवाले से बहुत पहले भी मैंने लिखा था और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से लिखूँगा। तो आप में से जो इस तरह का ज़ौक़ रखते हैं तो वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ जब आता हूँ तो एक टेनेसी स्टेट में हमारे डॉक्टर्स और प्रोफेसर और आईटी स्पेशलिस्ट और बहुत से शोबों के जो हमारे काबिल इफ्तिखार लोग हैं उनसे हमारा एक इंटरेक्शन होता है और एक पूरी रात हम बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो क्योंकि ये भी मेरी ज़रूरत है कि यहाँ के बारे में मुझे सही आगाही मिले और फिर हम इस्लाम के हवाले से सही बात कर सकें। तो इस फतवा में आया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ 90s से एक इंडा एक्ट के बारे में स्ट्रगल हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट, और उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स कैंपेन एक NGO है, वो इसके बारे में स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो फेवर करना चाहते थे, यहाँ ग्रुप है LGBT, लेस्बियंस, गेस, बाइसेक्सुअलिज्म और ट्रांसजेंडर। तो मुझे हैरत हुई कि यहाँ जो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका है उसने 60 दीगर मजहबी गिरोहों के साथ मिलकर ये रिटर्न दिया कि हमें इस कानून पर कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं हिलकर रह गया कि हालांकि और सेनेट से वो कानून पास हो चुका है, अभी 2-3 अशरों से था और ये हमेशा डेफर होता था, लेकिन अभी वो पास हो गया। तो ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ की कांग्रेस में किसी कानून के पास होने के लिए किसी मुसलमानों की तंजीम की तायीद या तौसीक ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को यहाँ के मुसलमानों का लीडर समझते हैं तो वाइट हाउस के एक ब्रेकफास्ट में शिरकत के लिए या और कहीं 2-4 ऐसी गैदरिंग में शिरकत के लिए दीन का भी सौदा कर सकते हैं, ये बंदा सोच भी नहीं सकता था कि। और उन्होंने तो छुपते छुपाते ये अपनी कंसेंट दे दी, मगर HRC ने उसे नेट पर डाल दिया और ये कहा कि मुसलमान LGBT ग्रुप के लिए, मुसलमान LGBT ग्रुप को खुशखबरी हो कि अब उनके लिए इस्लाम की हिमायत के बाद इस्लाम में गुंजाइश पैदा हो गई है और इस्लामी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो फिर हम इस पर हमारे वहाँ के लोगों ने जवाबी काम भी किया है। और एक हमारे डॉक्टर खालिद अमान है पाकिस्तान के वर्जीनिया स्टेट में, तो उन्होंने लिखा
دیکھا کہ اب اس کا نام ابلیسی سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمارے لوگوں کو اس بارے میں بھی اور علماء کو اویئرنیس ہونی چاہیے. جو میں نیو یارک میں رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ ایسی اویئرنیس نہیں ہے. تو ہمیں اپنی دنیا میں مست اور مگن ہو کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں جب اسلام کا پیغام دینا ہے، اسلام کا میسج دینا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اسلام کا سفیر ہے، تو پھر ہمیں گرد و پیش کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں، اور بحیثیت مسلمان کے جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اس سے کم از کم اپنے رب کے حضور کو سرخرو ہو سکے. چنانچہ جب یہ ایکسپوز ہوا تو اسنا کے ڈاکٹر ماجد جو پریزیڈنٹ ہیں، اب انہوں نے عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق لکھی کہ بھی آسک اور سیلفس، یعنی کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ حضور آئیے آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ آیا مذہب کی بنیاد پر، لائف اسٹائل اور کلچر کی بنیاد پر ملازمت میں امتیاز ہونا چاہیے؟ تو گویا ان کے نزدیک لیزبین ہونا، گیز ہونا، یا بائی سیکچول ہونا، یا ٹرانسجینڈر کی راہ کو اختیار کرنا، یہ ایک لائف اسٹائل ہے یا ایک کلچر ہے، اور اس کو اسلام مذہب کے پار لا کر بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کا عذاب آیا کہ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے